جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی دکھ بھرا اور تکلیف بھرا عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ویسے تو اب عدالتوں پر بات کرنا اور عدالتی فیصلوں پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اوپر والی عدالتوں کا حال ہو چکا ہے اور نیچے والی عدالتیں جس طرح کرپشن، اقربا پروری، سفارش اور بڑوں کی یرغمال بنی ہوئی ہیں، یعنی طاقتوروں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہیں، اس سارے کو دیکھ کر، اس سارے چولی دامن کے کھیل کو دیکھ کر، جس میں غریب قدم قدم پر رلتا ہے، اسے چھتر پڑتے ہیں اور امیر کو قدم قدم پر ریلیف ملتے ہیں، ان سارے معاملات کو دیکھ کر عدالت اور عدلیہ کے معاملات پر اور عدالتی فیصلوں پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے۔ لیکن پھر بھی جب دکھ زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ اس پر کم از کم بولا تو ضرور جائے۔ ام رباب چانڈیو کیس سندھ کا مشہور و معروف کیس، آپ اس کیس کی تفصیلات سوشل میڈیا پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تہرے قتل کا کیس تھا، یعنی 3 قتل ہوئے تھے اس کیس میں۔ یہ 3 قتلوں کا کیس، ام رباب چانڈیو کیس، 8 سال چلنے والا کیس، 450 سماعتوں والا کیس، اور دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ نے ایم پی اے احمد چانڈیو سمیت 8 کے 8 ملزموں کو بری کر دیا۔ ماڈل کورٹ کو بھی سلام اور جج صاحب کو بھی سلام۔ مطلب 3 قتل جن بھوت کر گئے، سارے کے سارے ملزموں کو عدالت نے بری کر دیا، لائسنس دے دیا وڈیروں کو، جگیرداروں کو، طاقتوروں کو کہ بندے مارو، پھر آؤ اور یہاں سے پاک صاف ہو کر نکل جاؤ۔ اور فیصلے کے بعد جس طرح ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے ملزم جا رہے تھے، یقین کریں وہ جج صاحب کو دکھایا جانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھ لیں آپ کے فیصلے کے بعد یہ ہوتی ہے خوشی ملزموں کی۔ 8 کے 8 لوگوں کو بری کر دیا ہے۔ اس کیس پر، اس دکھ بھرے فیصلے پر، تکلیف بھرے فیصلے پر بات کرنی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے 2 اور باتیں۔ ایک، اداکار سہیل احمد صاحب ہیں، عزیزی، لیونگ لیجنڈ ہیں، کمال کے فنکار ہیں، کمال کے اداکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ایک لمبا کیریئر، لیونگ لیجنڈ، میرے فیورٹ اداکار، اور کمال کے انسان، ایک کمال کے گھرانے کے، یعنی پڑھے لکھے گھر کے پڑھے لکھے فنکار۔ سہیل احمد صاحب سے کئی دفعہ میرا انٹریکشن ہوا، اور میرے اور ان کے درمیان کئی معاملوں پر، کئی باتوں پر، کئی ایشوز پر اختلاف ہوا، اور ہم نے ٹی وی چینلز پر بھی اختلاف کیا۔ ان کی رائے دوسری، میری رائے دوسری، مجھے ان کی رائے کا احترام ہے، انہوں نے میری رائے کا احترام کیا۔ اور سہیل احمد صاحب جو آپ سن رہے ہیں، باقی میرے دوست جو بھی سن رہے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ میری رائے سے بھی اختلاف کریں، اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان کی رائے سے اختلاف کروں۔ اور اسی طرح ساروں کو حق حاصل ہے کہ وہ سہیل احمد صاحب کے ویوز، ان کے پولیٹیکل اگر کوئی خیالات سامنے اب تک جو آئے ہیں، یا فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، یا اور جو ان کے شوبز کے حوالے سے، یا ٹی وی کے حوالے سے، یا فلم کے حوالے سے، یا ڈراموں کے حوالے سے، یا تھیٹر کے حوالے سے، جو بھی ان کے خیالات ہیں، ان سے ہر بندے کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی ایگری نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سہیل احمد صاحب نے ایک تقریب میں مقبولیت پر بات کرتے ہوئے، یعنی بندہ مقبول ہو، اس پر بات کرتے ہوئے، اور یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور کیوں ہے یہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس پر وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ مقبولیت، ہر شے مقبولیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی رائے ہے، مجھے احترام ہے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، اور ہم
کئی دفعہ ایک دوسرے سے اختلاف کر بھی چکے ہیں، لیکن یہ ان کی رائے ہے، مجھے ان کا احترام ہے۔ مقبولیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے 2-3 جملے کہے اور کہا کہ حسین علیہ السلام بھی مقبول تھے اور یزید بھی مقبول تھا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ حسین علیہ السلام حق پر تھے اور یزید باطل تھا، اور حق پر ہیں حسین علیہ السلام اور یزید باطل ہے، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہوں، حسینی قافلے میں شامل ہوں اور حق کا ساتھ دیں، اور یزیدیت کی مذمت کریں اور یزید کی مقبولیت کو رد کریں۔ یہ لب لباب تھا ان کی گفتگو کا، لیکن ان کی گفتگو سے ایک فکرہ اٹھا کر، اور وہ فکرہ تھا کہ مقبول حسین بھی ہیں اور مقبول یزید بھی تھا، اس کو اٹھا کر پہلے تو ان پر ایسی ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی مچایا گیا، ایسے ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کئی گھنٹوں تک، اور پھر بات مذہب کی طرف موڑ دی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے تو گستاخی کی ہے۔ اب یہ سارا کچھ دیکھ کر یقین کریں، میں نے جب پورا سہیل احمد صاحب کا وہ جو ویڈیو کلپ ہے یا پوری گفتگو سنی، اور پھر وہ دیکھا جو تروڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر وہ 2 جملے لگائے گئے اور اس پر ایک مہم چلائی گئی، تو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس طرح سیاق و سباق سے ہٹ کر وائرل کرنا افسوسناک، اور پھر اس کو مذہب سے جوڑ دینا شرمناک۔ اور پھر سہیل احمد صاحب نے اس پہ اپنا وضاحتی بیان بھی دیا کہ میں کیا، میرے بچے بھی قربان اہل بیت پر اور حسین علیہ السلام پر، لیکن انہوں نے ساتھ دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ نہ کریں اس طرح آپ اختلاف کو، یا میں کسی کو پسند نہیں تو اس کو مذہب سے اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے، کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ یقین کریں دوستو، سہیل احمد صاحب کے آپ خیالات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سہیل احمد صاحب جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور سہیل احمد صاحب نے ایک عرصے تک ایک فیملی انٹرٹینمنٹ دی ہے اس ملک کو۔ فحاشی کے خلاف وہ کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہیں، اور ان کے ڈرامے ساری فیملی باپ بیٹیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تیسری نسل کو وہ انٹرٹین کر رہے ہیں، اور اب رہ ہی کتنے گئے ہیں سہیل احمد صاحب جیسے فنکار۔ تو جو کچھ ان کے خلاف مہم چلی وہ قابل مذمت، اور جس طرح اس مہم کو ایک منصوبہ بندی کے تحت مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، وہ افسوسناک اور شرمناک۔ اور ایک اور بات بھی سنتے جائیے کہ لاہور کی ایک مقامی عدالت نے علی ظفر ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ گلوکار اور اداکار علی ظفر کے حق میں آیا، اور میشا شفیع کو 50 لاکھ ہرجانے کا حکم دے دیا عدالت نے۔ یہ کیس بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ میشا شفیع، علی ظفر پر میشا شفیع نے الزام لگایا تھا کہ علی ظفر نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، ٹویٹ کیا تھا غالباً اس وقت، اور پھر یہ کیس 2018 سے چل رہا ہے۔ جب میشا شفیع نے یہ الزام لگایا کہ علی ظفر نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، تو علی ظفر نے نہ صرف اس کی تردید کی بلکہ میشا شفیع پر 1 ارب روپے کا ہتک عزت کا کیس کر دیا کہ میری شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مجھے ذہنی طور پر کرب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اس مقدمے کو لے کر یہ مقدمہ چلا، 2018 سے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ 8 سالوں کے دوران 284 سماعتیں ہوئیں، 9 جج تبدیل ہوئے، دونوں طرف سے 20 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، اور بالآخر عدالت نے میشا شفیع کے خلاف فیصلہ دے کر میشا شفیع کو حکم دیا کہ وہ علی ظفر کو پہنچنے والے ذہنی کرب اور ساکھ کے نقصان کے عوض 50 لاکھ ہرجانہ ادا کریں۔ ظاہر ہے میشا شفیع کے پاس آگے بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، لیکن ایک ایسا فیصلہ جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔
کیونکہ یہ ایک ایسا الزام تھا اور اس میں میں نے دونوں دھڑوں کے حوالے سے سنا، پڑھا، پھر ان کے قریبی ذرائع کو دیکھا اور ان سے باتیں سنی، تو بہت کچھ ایسا تھا جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو بہرحال میشا شفیع کو نہ صرف 50 لاکھ جرمانہ، 50 لاکھ ہرجانہ کہا کہ دیں وہ علی ظفر کو، عدالت نے کہا، بلکہ میشا شفیع کی درخواستیں محتسب پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں اور علی ظفر ہتک عزت کیس کا فیصلہ علی ظفر کے حق میں آ گیا، اور عدالت نے میشا شفیع کو ہراسگی سے متعلق ٹویٹ کرنے سے بھی روک دیا ہے کہ آپ اس کیس کے حوالے سے ٹویٹ بھی نہیں کر سکتی، سوشل میڈیا پر بھی اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی۔ تو خیر واپس آتے ہیں ام رباب کیس پر۔ جیسا میں نے کہا کہ 3 قتلوں کا یہ کیس، 8 سال چلنے والا کیس، 450 سماعتوں والا کیس، دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ نے ایم پی احمد چانڈیو سمیت 8 کے 8 ملزموں کو بری کر دیا۔ ماڈل کورٹ کو بھی سلام، جج کو بھی سلام۔ 17 جنوری 2018 کو ام رباب چانڈیو کے والد مختار چانڈیو، چچا کابل چانڈیو، دادا رئیس کرم اللہ چانڈیو کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کیس ہے یہ لاڑکانہ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چلا، اور ام رباب کی درخواست پر اس کیس کی چند سماعتیں سپریم کورٹ میں بھی ہوئیں، اور یہ کیس دادو سے پہلے، دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ سے پہلے سکھر، نوشیرہ فیروز، میرپور ماتھیلو کی دہشت گردی عدالتوں میں بھی یہ کیس چلا۔ ہائی پروفائل کیس، 8 سال کیس چلا، مختلف عدالتوں میں چلا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یعنی ام رباب چانڈیو ہر جگہ درخواست دیتی تھی، پھر وہاں چند سماعتیں ہوتی تھی، پھر کیس کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، پھر ایک عدالت، پھر دوسری عدالت، پھر تیسری عدالت، پھر چوتھی عدالت، اور بالآخر اس عدالت میں آیا کیس، اور اس عدالت نے سارے ملزموں کو بری کر دیا۔ اور جج صاحب نے پتہ فیصلے میں کیا لکھا؟ جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ ایف آئی آر 16 گھنٹوں کی تاخیر سے درج کی گئی، جس کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی گئی۔ اب سوچئے، جج صاحب کو نہیں پتہ کہ جب الزام بڑوں پر، بڑے جاگیرداروں اور بڑے وڈیروں پر الزام لگ رہا ہو کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ بڑا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی طاقتور ہے، بااختیار ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے میں 16 گھنٹے تو کوئی ٹائم نہیں ہے، کئی دن ایف آئی آریں نہیں درج ہوتی، نہ ہونے دی جاتی ہیں۔ پھر جج صاحب نے آگے لکھا کہ عینی شاہدین کے بیانات میں تضادات پائے گئے۔ وہ تو تضادات آپ جہاں چاہیں پا سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، ان تضادات کا کیا ہے۔ آگے طبی شواہد بھی گواہی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ طبی شواہد، ظاہر ہے کسی لیبارٹری میں شواہد گئے ہوں گے، تو پھر وہ لیبارٹری کی رپورٹ پیش کی گئی ہوگی جج صاحب کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک ہسپتال میں چھاپہ مارا تھا، اور اس ہسپتال کے جو شرجیل میمن صاحب وہاں ہسپتال کے ایک وی آئی پی روم میں تھے، اور ان کے کمرے سے ایک بوتل میں کچھ مشروب نکلا تھا جو بعد میں زیتون میں بدل گیا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے جج صاحب لکھتے ہیں واقعہ گنجان علاقے میں پیش آیا، لیکن اس کے باوجود کسی آزاد گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ کوئی گواہ ہے اتنا پاگل جو اتنے بڑوں کے خلاف گواہی دے؟ پھر آگے جج صاحب کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان پرانی دشمنی اور سیاسی رقابت کے باعث جھوٹے مقدمے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ضلع بھر کے 30 تھانوں کے ایس ایچ اوز، 6 ڈی ایس پیز اور 590 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ عدالت کے چاروں طرف 2 کلومیٹر تک ناکہ بندی، سڑکوں تک سیل ہو گئی، یعنی سڑکیں تک سیل کر دی گئیں۔ اب ویسے تو جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں، پاکستان میں 2 قوانین کو دیکھتا ہوں، بڑوں کے لیے کچھ اور، غریبوں کے لیے کچھ اور قانون کی
ایک اس مچھردانی کی طرح ہے جس سے ہاتھی گزر جاتے ہیں اور مچھر نہیں گزر پاتے۔ آپ کو یاد ہے شاہ زیب یا شاہ رخ جتوئی کا کیس؟ کدھر گیا وہ کیس؟ پھر آپ کو یاد ہے وہ ایک امیر زادی کراچی کی جس نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، وہ بھی چھوٹ گئی اور کیس بھی ختم، پیسے چل گئے۔ پھر آپ کو یاد ہے جج کا بیٹا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف صاحب کا بیٹا، کم عمر بیٹا، 16 سال کا، نہ ڈرائیونگ لائسنس، نہ شناختی کارڈ، سنیپ چاٹ بنا رہا تھا رات 1 بجے قریب دوستوں کے ساتھ، گاڑی تیز چلا رہا تھا اور گاڑی کا بھی کہتے ہیں کہ نمبر پلیٹ نہیں تھی، اور سکوٹی پر 2 بچیاں جا رہی تھیں، پیچھے سے گاڑی ٹھوکی اور ایک موقع پہ جاں بحق ہو گئی اور دوسری اسپتال جا کر 4-5 دن میں جج کا بیٹا باہر آ گیا، صلح صفائی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے مجید اچکزئی صاحب کوئٹہ والے، دن دیہڑے وارڈن ان کی گاڑی کے نیچے آیا، وہ فوٹیج بھی موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، ثبوت ناکافی، بری۔ اور غریب اس ملک میں لاہور کا وہ پان فروش نولکھا کا رمضان احترام آرڈیننس کی خلاف ورزی پر اس کو 6 دن کی مجسٹریٹ نے سزا سنائی، 6 دن کی قید کی۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ جس شک کے تحت سزا سنائی گئی وہ شک کی غلط ہے، لیکن 6 دن کی سزا سنائی اور 6 سال بعد وہ جیل سے باہر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جج صاحب روبکار ہی نہیں پہنچ پا رہے تھے عدالت سے روبکار جیل میں۔ اور پھر وہ رانی سرگودہ کی 18-19 سال قید کے بعد اس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ تو بے گناہ ہیں۔ اور پھر وہ 2 بہاولپور کے بھائی سپریم کورٹ میں بری ہوئے، لیکن جب بری ہوئے تو پتہ چلا ان کو تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور پھر وہ اڈیالہ جیل کا کینسر کا مریض جس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ میں کینسر کا مریض ہوں، سٹیج 4 پر ہوں، میری درخواست جلدی سن لی جائے اور مجھے باہر کسی اچھے اسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے۔ اور جب اس کی باری آئی 2.25 سال بعد تو خیر سے جا چکا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ 1000 دھنیا چور، سول کورٹ نے ضمانت مسترد کی، سیشن کورٹ نے ضمانت مسترد کی، ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کی، سپریم کورٹ میں 1000 کے دھنیا چور سپریم کورٹ میں آ کر اس کی ضمانت ہوئی اور جج صاحب حیران ہو گئے کہ 1000 کا دھنیا چرایا الزام ہے اور سپریم کورٹ تک بات آ گئی۔ اور پھر وہ یاد ہے وہ مرغی چور، اور جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر ضمانت نہیں دی کہ یہ عادی چور ہے، لیکن اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب، مریم نواز، کیپٹن صفدر کو ضمانتیں دے دیں، حالانکہ میرٹ پر ضمانتیں بنتی نہیں تھیں، میرٹ پر وہ فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ملک ایسا ہے، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ رباب کیس میں 3 قتلوں کے کیس میں سارے ملزم چھوٹ گئے، مطلب جنوں اور بھوتوں نے مارا ہوگا ان 2 باپ اور 2 بیٹوں کو، رباب کے والد، چچا اور دادا کو۔ لیکن جیسا میں نے کہا ہے نا کہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں بڑوں کے لیے اور ہے قانون اور چھوٹوں کے لیے اور قانون ہے۔ بڑوں کے لیے یہ جنت ہے یہ ملک، اور غریبوں کے لیے جہنم ہے یہ ملک۔ تو معذرت رباب، آپ 8 سال رلتی رہیں، دھکے کھاتی رہیں، اور نتیجہ آپ کو یہ ملا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں آپ حوصلے میں ہیں، ہمت سے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی۔ اپیل کریں، اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے اپیل کے بعد ہائی کورٹ سے بھی سارے ملزم چھوٹ جائیں، سپریم کورٹ سے بھی چھوٹ جائیں، لیکن ایک دن اوپر عدالت لگنی ہے، وہاں کوئی وڈیرا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جاگیردار نہیں ہوگا، وہاں کوئی طاقتور نہیں ہوگا۔
وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور وہاں ذرے برابر نیکی جو ہے اس کی بھی جزا ملے گی، اور ریت کے ذرے برابر جو گناہ ہے اس کی بھی سزا ملے گی۔ تو اس عدالت میں ملزم سزا سے نہیں بچ پائیں گے، لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔